ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہ ہیں، فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، حضور کی خدمت اقدس میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں، مولا کائنات تشریف لائے، حسنین کریمین دونوں شہزادے تشریف لائے، تاجدار نبوت نبیوں کے تاجدار نے ان چاروں کو اپنے قریب کیا، ایک چادر ان کے اوپر کی، چادر ایک تھی، نیچے 5 تن تھے، آئے تطہیر اتری، انما والی آئے تطہیر اتری، میرے نبیوں کے تاجدار نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں۔ یہ اس تاجدار کا اعلان ہے کہ جس کی زبان اقدس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، یہ اس کا اعلان ہے کہ جس کی زبان کے لیے خود رب کائنات فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد تاجدار نبی نے ایک معمول بنا لیا، اور وہ معمول کیا تھا؟ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد روزانہ یہ تاجدار نبی روزانہ نماز فجر کے وقت مولا کائنات کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور فرماتا الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت کریمہ اترنے کے بعد صحابی کہتے ہیں حضور نے 6 ماہ تک، کسی نے کہا 8 ماہ تک، زیادہ نے کہا کہ 9 ماہ تک میرے نبی نے یہ معمول بنا لیا کہ روزانہ دروازہ کھٹکھٹاتے، یہ آیت کریمہ پڑھتے۔ اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد یہ معمول بنانا میرے نبی کی توفیق تھی کہ دنیا والوں اہل بیت کا گھرانہ میرے علی کا گھرانہ ہے۔ معمول اس بات کی توثیق تھی کہ اہل بیت سے مراد یہ گھرانہ ہے۔ ویسے تو آپ نے کرم فرمایا، شیعہ سنی کا مجمع ہے، منہاج القرآن کا ایک ادنا خادم ہے، اہل بیت میں زوجہ کے بغیر گھر نہیں ہوتا۔ حضور نے تو اتنا کرم فرمایا کہ سلمان فارسی جیسے غلام کو بھی اہل بیت میں شامل فرمایا ہے، مگر اس آیت کریمہ کے اترنے کے بعد میرے آقا کا یہ معمول اپنا لینا اس سے پہلے کیوں نہیں تھا؟ یہ توثیق ہو رہی تھی کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے، اور جب آیت کریمہ اتری حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں، آقا کیا میں ان میں شامل نہیں ہوں؟ فرمایا ام سلمہ تو اپنی جگہ پہ ہے، تو بہتر مقام پہ ہے، اللہ ہے کثیر اتار رہا ہے، کثیر کا مصداق علی کا گھرانہ ہے۔ کے لیے آیت تطہیر اتری، میرے آقا نے ان چاروں کو قریب بلایا۔ اب چادر چونکہ ایک تھی،
اندر 5 ٹن تھے، آیا تطہیر اتری تو 5 ٹن پاک ہو گئے، 5 ٹن پاک۔ گویا یہ قرآن و حدیث سے لی ہوئی اصطلاح ہے، ہم نے اپنی طرف سے نہیں جوڑی۔ ہاں، اپنی طرف سے ایک کلام ہے کہ میں خود اس آل کے سبوں کا خادم ہونے کے حوالے سے میں خود اس مالک سے سوال کر بیٹھا، یا اللہ یہ جو 5 ٹن ہیں کیا ان سب کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیا ان سب کوئی اور؟ سوال کیا، اس دوران کیا جب فصیح الدین سہروردی حویلی لکھا میں مولا کائنات کی منقبت پڑھ رہے تھے، اس دوران سوال کیا مالک سے تو جواب آیا، جواب بھی 5 اشعار کی صورت میں آیا۔ کیا تھا ذرا سننا، جو بن کر 5 ٹن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، یہ ڈکلیئر ہو گیا۔ اب کلام سننا، جو بن کر 5 ٹن آئے کوئی انسا نہیں بنتا، اگرچہ میری نگری میں یہاں کیا کیا نہیں بنتا۔ محمد مصطفیٰ راز خدا ہیں جانتے تو ہو، بنائے میں نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا۔ وہ رب فرما رہا ہے بنائے میں نے لاکھوں ہیں مگر ویسا نہیں بنتا۔ علی علی کرنے والوں، اس گھرانے کی شان کیا ہے؟ شان یہ ہے کہ مالک سے سوال کر رہا ہوں، جواب ادھر سے نصیب ہو رہا ہے، اور بیان کیسے کروں میں عظمت و سیرت گھرانے کی، جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا۔ ذات بننا تو دور کی بات ہے، عرض کر رہا ہوں جو ان کی زندگی گزری وہ ایک لمحہ نہیں بنتا۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ علی بننا بہت مشکل، بنانا اور بھی مشکل۔ نئی زہرا، نیا احمد، نیا کعبہ نہیں بنتا۔ تو ہی تیمور بتلا دے حقیقت ساری دنیا کو، جو کربل میں کیا سید نے ایک سجدہ نہیں بنتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب اعلان کرتے کہ میں اپنی 63 سالہ زندگی یہ جو تبلیغ رسالت میں گزاری ہے، تبلیغ دین میں گزاری ہے، اس زندگی کے اس پوری تبلیغ کے صلہ کے طور پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ ہاں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا یہاں بھی بھلا ہو وہاں بھی بھلا ہو تو الا المودۃ فی القربى، میری قرابت کے ساتھ مودت کرتے رہنا۔ مودت کا حکم آیا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جن کے ساتھ مودت کا حکم اللہ دے رہا ہے، جن کے ساتھ محبت کا حکم اللہ دے رہا ہے، آقا وہ کون ہے کہ جن کی محبت واجب کر دی گئی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہم علی و فاطمہ وابنہما، میرے قرابت داروں میں ایک علی ہے، دوسری فاطمہ ہے، تیسرا حسن ہے، چوتھا میرا حسین ہے۔ اب محبت کا حکم آ گیا، محبت کا حکم آ گیا، اب شعر پڑھ کے اپنے دل کو جلا دینا۔ خوشی میں غم کی جو لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خوشی میں غم کی جو لذت نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نظر میں محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تمام عمر عبادت میں کٹی ہو لیکن جو عشق آل محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آل محمد ہے، اور سنو اس آل کے لیے میرے تاجدار آقا نے، نبیوں کے تاجدار نے فرمایا
من مات علی حب آل محمد مات مومنا. ڈگری دے دی، سند دے دی، جو میری آل کی محبت میں مرے گا مجھ محمد کی طرف سے سند لے لو کہ مومن مرے گا. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو میری آل کی محبت میں مرے گا گناہوں سے پاک ہو کے مرے گا. پھر فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو میری آل کی محبت میں مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا کرے گا. وہی شہادت کا رتبہ کیا ہے؟ گولی چلتی ہے، شہید کی روح جب فتح انصری سے پرواز کرتی ہے اس لمحے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے بندے کو اپنا دیدار عطا کرتا ہے. بندے آ جاتے ہیں، وہ رب اپنا جلوہ دکھاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا ماتا شہیدا، گولی چلے نہ چلے تجھے شہادت کا رتبہ اللہ عطا کرے گا. یہ آل سے محبت ہے، اور اس سے معاذ اللہ کوئی کنارہ کشی کرنا چاہے یا اس کو چھوڑ دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ غایت الاجابہ فی معرفت القرابہ. میرے طاہر نے کتاب لکھی، سنیوں کے 20 حوالے موجود ہیں، ہماری شرح ستہ کے حوالے موجود ہیں، صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرابت داروں کا اعلان کر دیا اور یہاں قرابت دار ڈکلیئر ہو گئے، میرے آقا ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے تھے، اعلان کرتے ہیں، فرمایا جو شخص بھی میری آل سے بغض رکھے گا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو میری آل سے بغض رکھے گا وہ حالت کفر میں مرے گا. ایک اور حدیث فرمایا جو میری آل سے بغض رکھے گا فرمایا قیامت کا دن ہوگا اس کا حساب و کتاب مومنوں میں نہیں ہوگا، یہودیوں کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، حدیث پاک ہے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ وَإِن صَلَّى وَصَامَ، اگر وہ مومن ہوا اور ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی، ساری زندگی اس نے روزے رکھے، تب بھی وہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا. میرے تاجدار نبی نے فرمایا سن لے، اگر میری آل سے بغض رکھتا ہوگا، لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کے ڈھیر لگاتا پھرے، ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، اگر میری آل سے بغض رکھے گا تو قیامت کے دن مومنوں میں نہیں ہوگا، یہودیوں میں ہوگا. 3 بار نماز روزہ حج اس کا کسی کام نہیں کہ جس کو آل محمد کا احترام نہیں. تو کیوں نہ ساتھ نبی کے ہویا پھر بھی جہنمی ہے وہ جس کا علی امام نہیں. دوستو آل فرق سمجھنا ہو نا، فرق سمجھنا ہو تو نبی یہی ہے، رسالت یہی ہے، نبوت یہی ہے. جب میرا نبی نہ تو ابنانا و ابناکم کی عملی تفسیر لے کر عیسائیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ایسے چہرے لے کے آیا ہے یہ تو جھوٹے ہو نہیں سکتے. آج محمد کا